تو دونوں دھرم ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک سماوی روح کی بات کر رہا ہے، دوسرا عرضی روح کی بات کر رہا ہے۔ ہندو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں صحیح۔ قرآن کی ایک آیت کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پنرجنم کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ۔ یہ پنرجنم کے بارے میں تو نہیں ہے بیٹے، یہ تو کچھ اور ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات ظاہری ذکر کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب اور ماخذ کیا ہے کہ جس کا باطن ذکر اللہ میں مصروف ہے اس کی روحیں زندہ ہیں، اور جس کا باطن غفلت میں مبتلا ہے اس کا باطن مردہ ہے۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کافر تھے، وہ مردہ تھے، ان سے زندہ نکلا ابراہیم جس کا سینہ روشن تھا، اور نوح علیہ السلام کا سینہ روشن زندہ تھے، بیٹا نکلا کافر، وہ مردہ تھا۔ تو مردہ سے زندہ کو نکالا، زندہ سے مردہ کو نکالا۔ یہ پنرجنم کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ رہ گئی بات پنرجنم کی، تو ہندو دھرم کا جو کانسیپٹ ہے کہ انسان کے کئی جنم ہوتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہندو دھرم کا درست تو ہے لیکن انکمپلیٹ ہے۔ اسی طرح اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان کا ایک ہی جنم ہوتا ہے۔ بات ادھر بھی ٹھیک ہے لیکن ادھر بھی آدھی ہے، دونوں طرف آدھی آدھی باتیں ہیں۔ تو پوری بات کیا ہے؟ انسان کے اندر دو طرح کی آتما ہوتی ہیں، ایک تو وہ جن سے انسان کا شریر بنتا ہے، جسم بنتا ہے۔ تو ان ارواح کا، ان آتماؤں کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اللہ سے، نہ یوم محشر سے، نہ حساب کتاب سے۔ ان کا کام تخلیق ہے، صرف انسان کی تخلیق نہیں، ساری کائنات کی تخلیق ہے۔ جیسے کہ روح جمادی کا کام سولیڈیفائی کرنا ہے، تو وہ پتھروں میں پائی جاتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جو ایٹم ہے وہ نان لیونگ نہیں ہے، سب میں زندگی موجود ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ جو پتھر ہے اس کو بھی جامد، ٹھوس، سالڈ کس نے کیا ہے؟ روح جمادی نے۔ پھر روح جمادی میں اگر اللہ روح نباتی بھی ڈال دے تو پھر وہاں پر پودے اگاتے ہیں۔ کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جہاں کبھی گھاس نہیں اگتی، اور کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں جو سرسبز ہوتے ہیں۔ کیوں؟ جن پہاڑوں پر گھاس نہیں اگی وہاں پر صرف روح جمادی ہے، روح نباتی نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہاں بارش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر ذرا آپ دیکھیں جو ہمارا عربین پیننسولا ہے، یہاں پر گھاس نہ ہونے کے برابر ہے، ریگستان زیادہ ہیں، صحرا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے روح نباتی نہیں رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اگر مزاج دیکھیں تو جن علاقوں سے، جس خطے سے وہ خوش ہوتا ہے وہاں پر روح نباتی بھی ڈالتا ہے۔ پھر ہے روح حیوانی۔ روح حیوانی کا تعلق ہے موومنٹ سے۔ روح حیوانی آ جائے گی تو موومنٹ ہوگی۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے راز اگر آپ کو سمجھ میں آ جائیں تو یہی آپ کے لیے کرامت ہے. یعنی اگر کوئی ولی پہنچا ہوا، کوئی روح حیوانی عارضی طور پر کسی پتھر میں ڈال دے تو پتھر موو ہونے لگے گا، آپ کہیں گے کرامت ہو گئی. تو موومنٹ کس سے ہے؟ اور جو گروتھ ہے، بڑھنا. دیکھو یہ پتھر اگر یہ رکھا ہے، یہ جو پتھر ہے یہ اگر یہاں رکھا ہے 10 سال بعد بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر یہاں کوئی بچہ ہے اس کی جگہ، وہ روزانہ بڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر گروتھ کے لیے روح نباتی ہے. کوئی درخت ہے اس میں روح نباتی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، لیکن موومنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ روح حیوانی نہیں ہے. تو جن میں روح جمادی ہو، پھر روح نباتی ہو اور پھر روح حیوانی ہو، ان میں گروتھ بھی ہوگی اور وہ موومنٹ بھی کریں گے. ان 3 چیزوں کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے. تو یہ روح حیوانی اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ کہیں گے لوکوموٹیو سول. کیا کہیں گے؟ یعنی موومنٹ کرنے والی. اب جب آپ مر گئے، ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ بھئی میت کو زیادہ دیر نہ رکھو، دفنا دو جلد از جلد، ہے نا؟ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ 72 گھنٹے کا ٹائم ہے جس میں مارجن دیا گیا ہے لوگوں کو تدفین وغیرہ کرنے کا، کہ 72 گھنٹے کے اندر اندر کر لیں. 72 گھنٹے گزرنے کے بعد فرشتے وہ عرضی ارواح نکال لیتے ہیں مردہ کے جسم سے. تو اب اس میں موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، گروتھ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد روح جمادی جب نکلتی ہے، اس نے سولیڈیفائی کیا ہے نا مسلز کو اور بونز کو. جب وہ نکل گئی تو جسم پھٹ جاتا، وہ نکال کے رکھ لیتے ہیں. پھر جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو انہی عرضی ارواح کو دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح ہندو دھرم کا عقیدہ پنرجنم کا صحیح ہے، کیونکہ یہ جو عرضی ارواح ہیں ان کو دراصل کہتے ہیں، عرضی ارواح کو ہندو دھرم میں جیو آتما. کیا بولتے ہیں؟ جیو کا مطلب جیون، جیون کا مطلب زندگی. وہی بات ہو گئی جو میں نے بتائی نا آپ کو، اس کا تعلق زندگی سے ہے. یہ ظاہر ہے بار بار آتی. اچھا، یہ تو ایک گروپ ہے سولز کا. دوسرا گروپ کہلاتا ہے سیلیسچیل سولز، جن کو ہم سماوی ارواح بولتے ہیں. سما کا مطلب ہے آکاش، سما کا مطلب ہے اسکائے، اچھی انگریزی میں سیلیسچیل. 5 سینے میں اور 1 سر میں، یہ 6 سماوی ارواح اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے، اور اصل میں یہ انسان ہے. اب ان 6 ارواح میں سے ایک روح انسانی، یہ آپ کی مین سول ہے. دس belongs ٹو یو. اس نے جواب دینا ہے اللہ کو. باقی جو 5 لطائف ہیں وہ اس کے لیے مددگار ہیں، ان کے ذریعے یہ اپنے مراتب بلند کر سکتا ہے اگر اس کو مرشد مل جائے، تصوف اپنا لے، روحانیت کو اپنا لے. ان کے ذریعے جو 6 عالم ہیں اوپر، وہاں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. تو جو ہماری مین سول ہے، یہ ایک ہی دفعہ دنیا میں آتی ہے، 2 دفعہ نہیں آتی. اس کا ایک ہی جنم ہوتا ہے. جو مین سول ہے اس کا ایک ہی جنم ہے، 2 جنم نہیں ہے.
تو ہندو دھرم جب پنرجنم کی بات کرتا ہے تو اس کا اشارہ ارضی ارواح کی طرف ہے. اسلام جب بات کرتا ہے کہ ایک ہی جنم ہے تو اس کا اشارہ آپ کی روح کی طرف ہے. تو دونوں دھرم ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ایک سماوی روح کی بات کر رہا ہے، دوسرا ارضی روح کی بات کر رہا ہے. ہندو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں تو دونوں صحیح. یہ جو ہمارے لطائف ہیں نا، ہماری روح جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ بنایا تھا، اور جو لطائف ہیں ان کو ملائکہ کے ساتھ بنایا تھا. تو اگر آپ غور کریں تو جتنا مقام اور مرتبہ ان لطائف کا بڑا ہے اتنا ہماری روح کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لطائف کو ہماری روح کا معاون بنا کے بھیجا ہے کہ چلو سب اس کی مدد کرو. اب لطیفہ قلب کو ہی دیکھ لو، اس کا مقام عالم ملکوت ہے، لیکن اس کی آواز عرش الہی تک جاتی ہے، مخلوق خود نہیں جاتی. وہ لطیفہ قلب ملکوت اس کا مقام ہے، اس سے آگے جا نہیں سکتا، لیکن اس کی آواز وہ عرش الہی تک جائے گی. اسی طرح یہ لطیفہ خفی اور اخفا ہے. اب اگر آپ کا لطیفہ اخفا صرف ذکر کرنے بہادری نہیں ہے، اس کو ذکر میں لگ گیا ہے تو بس سب کچھ حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد ذکر وغیرہ چل جائے جب، اس کے بعد پھر مرشد کی خاص نظروں میں یہ لطیفے رہتے ہیں، مرشد کی نظروں سے ان کی پرورش ہوتی ہے. پھر جب یہ مرشد کی نظروں سے پرورش پا کے جوان اور طاقتور ہو جاتے ہیں اور قابل پرواز ہو جاتے ہیں، تو پھر مرشد جو ہے وہ ان کو اوپر لے کے جاتا ہے. ایک دفعہ لے کے چلا گیا، اس کے بعد یہ پھر خود آتے جاتے رہتے. جب تم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہو، یہ آنکھیں بند کر کے ادھر پہنچ جاتے، اور نئی نئی باتیں ادھر سے ملتی ہیں ان کو، تو وہاں یہ چلی جاتی ہیں مخلوقیں. اب فرض کیا تمہارا کوئی مرشد ہے اور اس کی مخلوقیں وہاں آتی جاتی ہیں، کہاں؟ عالم وحدت کا جو پردہ ہے. تم جھوٹے ہو یا سچے، گناہگار ہو یا پارسا، تیرے مرشد کی وہاں تک رسائی ہے تو بھی وہیں سے جڑا ہے. وہ جو راز الہی مرشد کے قلب پر وارد ہوتے ہیں، اس کے مرید کا اگر کسی کا قلب پاک صاف اور چمکدار ہو جائے تو مرشد کے سینے سے اڑ اڑ کر کے وہ راز مریدوں کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں. پھر ہمارا یہ لطیفہ انا ہے، یہ جو لطیفہ انا ہے اس کا تعلق عالم احدیت سے. اب یہ جو عالم احدیت ہے یہ بالکل عرب ممالک کی طرح ہے، یہ کسی کو سٹیزن شپ نہیں دیتے. عالم احدیت جو ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا. قرآن مجید میں بھی آیا کہ اور تمہاری آنکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. بات تو صحیح کہی ہے، لیکن آگے جن کے اوپر راز کھلا ہے انہوں نے پھر یہ راز پایا کہ انسان کی آنکھیں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک ایسی روح ڈالی ہوئی ہے سر میں جس کا تعلق عالم احدیت سے ہی ہے. اس نے دیکھا ہے رب کو. اگر تم اس کو بیدار کر لو تو اس کے ذریعے تم رب کو دیکھ سکتے ہو. تم اپنی آنکھوں کے ذریعے تو نہیں دیکھ سکتے، اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہو نا. اسی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اب ظاہر ہے اس کی تشریح ضروری ہے، لوگوں نے اپنے قیاس سے نہ جانے کیا کیا اس کی تشریحات بیان کی ہیں، لیکن اس کی جو صحیح تشریح ہے حقیقت نما وہ یہ ہے جو سرکار نے فرمائی. فرمایا کہ یہ جو لطیفہ انا ہے اس کے اوپر 3 پردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عقل کا تعلق بھی لطیفہ انا سے ہے. اب وہ عقل پہ 3 پردے ڈالے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ قرآن میں ڈرا بھی رہا ہے
صحیح صحیح چلو، مومن بن جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا، ہے نا، جھوٹ مت بولو ورنہ لعنت بھیجوں گا، بولتا ہے نا، شراب مت پیو، زنا مت کرو، جوا مت کھیلو، جہنم میں ڈال دوں گا، اور پھر تشریح بھی بیان کر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی، ابلتی ہوئی آگ ہوگی، انگارے والی آگ ہوگی، بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، لیکن انسان جو ہے وہ گٹکا ڈال کے منہ میں سویا ہوا ہے، کسی پہ کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ قرآن میں کیا نہیں لکھا؟ 7 طرح کی جہنمیں بنائی ہیں، اس جہنم میں ایسا عذاب ہوگا، اس میں ایسا عذاب ہوگا، اس میں ایسا عذاب ہوگا۔ جہنمی ان آیتوں کو بار بار مزے سے پڑھ رہے ہیں، پلے کچھ پڑھ نہیں رہا ہے، اس لیے کہ عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، عالم نزا، تو اس وقت پھر جو ہے وہ پردے ہٹائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پردے ہٹتے ہیں تو پھر انسان کی سمجھ میں کہانی آتی ہے، او میں کیوں آیا تھا یہاں پہ۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے، اے اللہ اب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اب میں متقی بن کے دکھاؤں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، یا حسرت، یا حسرت، یہ 3 دفعہ، یا حسرت، کہ بیٹا اب تو حسرت ہی رہ گئی۔ تو یہ پردے ہٹنے سے پھر انسان کی سمجھ میں آتی ہے کہانی، اوہو میں تو یہاں کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ کیا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی جو پردے مرتے وقت ہٹائے جاتے ہیں تم ان کو اپنی زندگی میں ہی ہٹا لو، تاکہ تمہاری عقل سلامت ہو جائے اور پھر تمہارا رخ رب کی طرف ہو جائے۔